بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر زندہ کرے گا. ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور یقیناً اٹھائے جائیں گے. اگر اس میں کسی کو شک ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے اس پر ایمان لانا فرض ہے. جیسے اللہ کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتاب کو ماننا. تو ظاہر سی بات ہے کہ کتاب میں تو کثرت کے ساتھ یہ آیا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے، اور ضرور اٹھایا جائے. جس نے پہلی مرتبہ ایک ننھے سے قطرے سے انسان کو پیدا کیا اور ماں کے شکم کے اندر شکل بنائی، تو جس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں کوئی محنت نہیں لگی، کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی مشکل نہیں، اس نے کن فرما کر کے پیدا فرما دیا. تو جو پہلی بار پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اور جب وہ دوسری مرتبہ انسان کو زندگی عطا کرے گا، پیدا فرمائے گا، زندہ کرے گا، اٹھائے گا، ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا. تو اس وقت جو اٹھایا جائے گا، پہلی مرتبہ زندگی دی عمل کے لیے، دنیا میں پہلی مرتبہ زندگی دی عمل کے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی جو پہلی مرتبہ زندگی ہے یہ عمل کے لیے ہے. جو چاہو کرو، ما شئت، جو چاہو کرو. اور جب دوسری مرتبہ زندگی دی جائے گی وہ آخرت کی زندگی ہے، تو دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کے حساب کے لیے دیا. یہاں پر کرنے کے لیے ہے اور یہاں جو کچھ کیا ہے اس کے حساب کے لیے. اس وقت تو زندگی دی جائے گی، اس وقت تو اٹھایا جائے گا. انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پیدا فرمائے گا. لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، وہ حساب کا منظر بھی بڑا عجیب ہے اور بڑا عظیم ہے. اور وہ حساب کا منظر یہ ہے، جس میدان کے اندر، جس گراؤنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا حساب کے لیے، اس میدان کی کیفیت یہ ہوگی، نمبر ایک وہ اتنا بڑا ہوگا اس کا کوئی کنارہ نہیں. نمبر دو، وہ جو زمین اس کی ہوگی گویا وہ فولادی زمین ہوگی، یعنی یہ مٹی والی زمین جس کا انسان تصور کرتا ہے یہ مٹی والی زمین نہیں ہوگی، بلکہ زمین فولادی ہوگی، فولاد کی زمین ہوگی. اگر سمجھانے کے لیے آسان زبان میں کہا جائے تو زمین تانبے کی ہوگی، اور وہ تانبے جیسی زمین اس کو سورج مکمل اپنی کشش سے جو ہے وہ تپا رہا ہوگا، اور انسان اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. جس وقت انسان کو اللہ حساب کے لیے کھڑا کرے گا، ذرا تصور کریں، ذرا غور فرمائیں، اور سننے سے زیادہ اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، محسوس کرنے کی کوشش کریں. تصور میں ابھی رخصت بھی نہیں ہوا، مئی کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اکبر، اپریل کا مہینہ رخصت ہوا اور مئی کے مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ذرا غور تو فرمائیں کہ انسان دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا. انسان چلچلاتی دھوپ میں گھر کے باہر قدم رکھنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ دھوپ ہے، یہ زمین ہے، یہ اپنا علاقہ ہے، اپنا شہر ہے. ہم چاہیں تو اے سی میں رہیں، ہم چاہیں تو پنکھوں میں رہیں، ہم چاہیں تو جیسا چاہیں لباس استعمال کریں، مگر اللہ اکبر ذرا تصور میں لائیں. یہ باتیں کسی مولوی صاحب کی کہی ہوئی نہیں ہے، یہ بات تو مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو
پہلے ہی آگاہ کرنے کے لیے فرما دیا۔ ذرا تصور میں لائیں، اللہ اکبر، اس وقت سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، اور اس وقت جو سورج ہوگا، سورج اللہ اکبر چوتھے آسمان پر نہیں ہوگا، بلکہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور پھر وہ پیٹھ کی طرف سے نہیں چمکے گا بلکہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یوم حساب کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انسان جو ہے اس سورج کی تپش کی وجہ سے کیفیت یہ ہوگی کہ لوگوں کے سر میں بھیجے اس طریقے سے کھولتے ہوں گے جس طریقے سے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈیوں کے اندر پانی کھولتا ہے، اس طرح کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہوں گے۔ یوم حساب کا تصور تو کیا جائے، ابھی یہاں نیک اور بد کی کوئی تمیز نہیں ہے، ابھی یہاں نیک اور بد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی گنہگار اور نیکوکار، پرہیزگار، فاسق و فاجر، ابھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ابھی نمازی اور بے نمازی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی کیفیت ہے جس میدان کے اندر انسان اللہ کو حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کی کیفیت یہ ہے، سورج چمک رہا ہے، اپنے چہرے کی طرف سے انسان کے وجود کے اندر، کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہیں، اور ناک کے ذریعے سے وہ بھیجا بہ کر کے باہر نکل رہا ہے، آنکھیں پگھل رہی ہے، آنکھیں پگھل پگھل کر کے بہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر میرے آقا صادق و مصدوق سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پسینے کے اندر ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی کمر تک پسینے میں غرق ہے، کوئی کندھوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، یعنی پسینے کا دریا نہیں ہوگا، بلکہ جو جتنے پسینے میں غرق ہوگا اس کا پسینہ اسی تک محدود رہے گا، اور وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا، یعنی ایک کا پسینہ دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، دوسرے کا پسینہ اس کے پسینے سے نہیں مل رہا ہوگا، بلکہ پسینہ جس کا ہوگا وہ اسی کے اندر ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔